تم نے ہمیں سمجھا ہی کچھ نہیں, تم بھول ہی گئے. معذوری مجبوری مسئلہ اور ہے, تو بھول گیا کیا سمجھتا ہے. او میرے بھائی, ہم تو ابا کو دفن کر کے واپس آ گئے, بھول ہی گئے کہ ہم نے بھی جانا. ہم تو چھوڑ کے آ گئے دادا کو, کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہم نے بھی آنا. اتنے غافل ہوئے انہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتے ہیں تم تو مال کے پیچھے اتنے لگ گئے, اتنے تم الجھ گئے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. مرتے دم تک لوگ مال کماتے رہے, غفلت میں پڑے رہے, سمجھے, دوسروں سے بولا. اور پھر امی کہتے ہیں کہ چلو تو خود نہیں سیانا ہوتا تو دوسروں سے عبرت پکڑ لی. یہ بھی آپ دیکھیں کتنے کتنے لاکھ لوگ چلے گئے اس بیماری میں. آپ کبھی یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پورے خاندان خالی ہو گئے. او یارو, کوئی بھی نہیں پلٹ کے پوچھتا. لوگ نئی دوستیاں بنا لیتے, نئے نئے یار تلاش لیتے. بچوں کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن لمبی نہیں ان کو بھی ہو. آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی ترجیحات طے کر لیتے. ہمیں اپنا حساب دینا ہے, ہمیں قبر میں جانا ہے. ہمارے مالک کے قریب نے ہم سے پوچھنا ہے. ہم نے وہاں اپنے معاملات کا, اپنے عقائد کا, نظریات کا, سوچوں کا, نمازوں کا, مال کا ہمیں حساب دینا ہے, اور وہ ہم نے اکیلے دینا ہے. کوئی ہمارے ساتھ ہماری جگہ پہ وہاں کھڑے ہونے کو تیار ہے؟ کوئی جگری یار نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی نہیں. ہم نے جانا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دوسروں سے عبرت پکڑ لو. یہ کتنے لوگ ہیں. میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا, اٹلی کا غالباً تھا, وہ سارا مال لا کے بیٹھا ہے. وہ کہہ رہا میرے خاندان میں کوئی بھی نہیں بچا, مال کروڑوں اربوں میں ہے, سب لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. کہنے لگا میں کیا باتیں پیسوں کے ساتھ کروں, کیا میں رات کو اپنی دکھ ان پیسوں کو سناؤں. تو کہتا تھا لوگوں میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس پیسے ہیں اور کوئی شے بھی نہیں. میری غربت دیکھو, دوسروں سے نصیحت لے لے. آپ پلٹ کے دیکھیں, آپ کے اس شہر میں بادشاہ بھی سو رہے ہیں, حکمران اور وزیر بھی سو رہے ہیں. پرو پہ دستی اور قبراں جنہ پہ پل پے ادھر کوئی نہیں گیا ہوتا. ادھروں لکھ اپنی غفلت کو دور کرے, نیند سے جاگے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑے سے غافل ہو گئے تھے تو شکار ہو گئے وہ آزمائشوں کا. دوسروں سے ہی بندہ نصیحت. اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ شیر نے کہا گیدڑ سے اور لومڑی سے کہ چلو شکار کرنے چلتے. 3 جانور شکار کیے, خرگوش, گائے اور بکری. اس نے گیدڑ سے یہ کہا کہ یہ ہم نے 3 شکار کر لی ہیں شیر سے, اب یہ بتاؤ کہ تقسیم کیسے کریں گے, کھائیں گے کیسے. گیدڑ کہنے لگا بادشاہ بڑی سادی سی بات ہے, یہ خرگوش لومڑی کھائے گی اور میں بکری کھاؤں گا, اور آپ چونکہ بڑے ہیں تو گائے آپ کھائیں گے. اس نے ایک پنجہ مارا, گیدڑ کو مار دیا, مر گیا. اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تم تقسیم کر کے کیسے کھانا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت تقسیم کا مسئلہ کوئی نہیں, یہ آپ خرگوش صبح ناشتے میں کھائیں گے اور بکرا آپ دوپہر کے کھانے میں تناول کریں گے, اور گائے رات کو اگر آپ کا شوق ہو. اس نے کہا لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے, کہاں سے سیکھی ہے. تو لومڑی کہنے لگی یہ گیدڑ کی موت سے سیکھی ہے, یہ بھی مرا ہے نا وہ, تو میں نے اس سے سیکھ لی ہے. کسی سے سیکھ لیں بھائی, کسی سے سیکھ لیں. کتنے لوگ تھے, کیا بنا. پھر آپ یقین کریں زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گئے. چڑھے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھے پلا یہ دیکھنے دیتا ہے, لیکن جب عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گھومتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں وقت زوال ہے نا, آنکھیں چندے آتی نہیں. اب سب دیکھ, وقت بدلنے والا, حالات تبدیل ہونے والے. جو جوان ہے وہ بوڑھے ہو جائیں, بوڑھے ہیں وہ کمزور ہو جائیں. جو آج کے بادشاہ ہیں وہ ان کی حکومتیں بدل بھی جائیں. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے پھر وہ رخصت ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بڑے حسین و جمیل وادی کے اندر داخل ہوا, بڑی خوبصورت 4 دیواری تھی, اور جب میں اندر داخل ہوا تو میرے پیروں سے کچھ چیز ٹکرائی. تو آپ فرماتے ہیں اتنا حسین جگہ, اتنی خوبصورت 4 دیواری, اتنے اچھے اس کے کونوں میں
درخت لگے ہوئے, اور جب میں نے وہ کوریدی تو نیچے سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکل ہے, خالی کھوپڑی. تو فرماتے میں نے اس شہر کے لوگوں سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہوں کا قبرستان, 4 دیواریاں تو وسیع ہیں اور درخت تو انہوں نے سجا لیے ہیں, پر رہ تو کھوپڑیاں گئی ہیں نا خالی, باقی اندر تو کچھ نہیں بچا سکے. اپنے آپ کو اس غفلت سے باہر نکالیں. یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں, صبح سے شام تک مذاق ہے, کچھ موبائل پہ لگے ہوئے, وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے, باہر شے کوئی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے کو لگے ہوئے ہیں, میرا فلانے سے بھی تعلق ہے, میرا فلانے سے بھی تعلق ہے, میں اس سے بھی اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں, وہ اس کام لگے ہوئے. کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائیدادیں بنانے لگے ہوئے, تو وہ پیسے آ جائیں تو زندگی سکھی ہے, نہ آئے تو وہ تکلیف میں. ہم نے طرح طرح کی غفلتیں اپنی طبیعت پہ اوڑھنی ہے. ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو, ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شوگر میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے کام میں لگا دیا اس میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا تھا. ہمیں خبر ہے, لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے, باہر نہیں نکلتے. غفلت تو پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, پھیل رہی. اور اگر آپ نے سمجھنا ہے, نصیحت حاصل کرنی ہے, پھر ایک جملہ بھی کافی ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث در بحث ہے, پھر سوال در سوال ہے. وہ جی حقوق بھی بڑے ہیں, دنیا بھی رکھنی تھی, مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, اور بچوں کے بیاہ بھی کرنے تھے. تو اگر آپ بچوں کے بیاہ سے پہلے فوت ہو گئے, اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ بھی نہ نبھا سکے چلے گئے, تو ہر کام کے اندر اگر ہم غافل رہیں گے, ہر کام میں, تو درویش کہتے جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد اے ہو پڑھایا. غفلت نہیں اپنی زندگی میں. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جوان بزرگوں کی ضرورت ہے. کن بزرگوں کی ضرورت ہے؟ جوان بزرگوں کی. حضرت صاحب جوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہو جوانی, لیکن وہ اپنی عادتیں بزرگوں والی کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں بڑا ٹائم باقی ہے, وہ وقت پہ اپنے معاملات کو سمیٹ لیں. ان میں سنجیدگی آتی ہے, غیر سنجیدہ نہ بنے, غافلوں والی زندگی نہیں گزارے. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ بڑا ٹائم پڑا. اب یہاں تو میں مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے, لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں, نہیں جی نہیں آپ کو غلط فہمی, اتنی نہیں میری عمر جتنی آپ سے مدد, اتنی نہیں, وہ تو ویسے ہی بال سفید ہو گئے. نہیں آپ, میں بڑی بات ہے آپ سے کچھ سال 2 سال بڑا ہوگا, کس بات کی آپ بحث کر رہے ہیں؟ بھائی انسان کے افکار بتاتے ہیں. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے بزرگی عمر سے نہیں ہوتی, بزرگی تو کردار سے ہوتی ہے. اگر آپ کے کردار میں بزرگی آ گئی تو آپ بزرگ ہیں, اگر آپ کی گفتگو میں بزرگی آ گئی تو آپ بزرگ ہیں. ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں پر اندر کا بچہ ختم نہیں ہوتا, وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے, وہیں کے وہیں کھڑے ساری زندگی. تو غفلت کا جو ہم, اور اگر آپ نے سمجھنا ہے, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے, تو ایک آدمی بڑا پریشان تھا, اونٹ چلا رہا تھا. آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا بڑی آزمائش میں ہے. آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضرت جی یہ ایک اونٹ ہے, بڑے شرارتی, بڑا دوسروں کو کاٹتا ہے, کھاتا ہے, بھگاتا ہے, اس کی وجہ سے سارا ریوڑ بکھر جاتا ہے. میں اس کو کھیلتا ہوں لیکن باز ہی نہیں آتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے قریب گئے اونٹ کے, اس کا کان اٹھایا اور کان کے اندر کوئی بات, آپ تشریف لے کے 6 ماہ کے بعد واپس آئے. اونٹ لاغر ہو گیا, کمزور ہو گیا, مشکل سے چلتا, گھاس کم کھاتا ہے, کمزور ہو گیا. آپ واپس تشریف لائے تو اس شخص سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک بزرگ گزرے تھے, نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ گئے. آپ نے فرمایا میں ہی ہوں, میں عیسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر. آپ کیا کہہ گئے اس کے کان میں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تو بھی تو ایک دن ماری جائے گا, آخر تو موت ہی ہے, طے تو یہی ہے نا کہ تمہیں مرنا ہے. جتنا مرضی بھاگ لے, جتنی مرضی شرارت کر لے, جتنا مرضی شغل بنا لے, آخر موت ہے, طے ہے کہ تمہیں مرنا ہے, یعنی یہی ہے تیرا.
آپ نے یہ لفظ کہہ کے واپس نکلے تو وہ شخص آپ کا چہرہ دیکھنے لگا. ہم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جانور سمجھ گئے. ہمیں بھی تو آپ سمجھ گئے, ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا, یہ سمجھ گئے ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے. آپ اگر غفلت سے باہر آئیں, اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں گے, آپ کی گفتگو میں لب و لہجے کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا نہیں ہے. ایک پالیسی ہوتی ہے پکی, ایک انسان زندگی میں منصوبہ بندی کرتا ہے جس میں دیر پر چلتا. ایک پالیسی ہوتی ہے ڈانگ ٹپاؤ, آج کا دن گزارو کل. ہماری پالیسی ہے ڈانگ ٹپاؤ. ہم کو تو نہیں آج کا دن گزارو نا کسی طریقے سے, اور نہیں جی اللہ معاف کرنے والے ہیں. میں نے کرا لیا دعا, پیر صاحب آئے تھے, میں آج کے رسول ہوں. پرسوں تو نافل نعت کرائی ہے, 6 پورے نعت کا 6 کے 6 مجھے کہہ گئے تھے تو آج کے رسول ہے. اور کئیوں نے تو جام کے ٹکٹ بھی مجھے ہی دیے کہ تو پکا ہے باقی پکے ہو نہ ہو. تو اتنے سارے تو لوگ کہہ گئے ہیں تو باجی جاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یاد رکھنا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ محدثہ ہے, محدثہ فرمایا کرتی سی دعا کرو اللہ حساب نہ پوچھے, دعا کرو مالک حساب نہ پوچھے. اماں جی دعا کرو وہ حساب نہ پوچھے. نہیں حساب پوچھ لیا تو مشکل ہو گئے. دعا کرو. وہ حضور کے صحابی بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ 70,000 ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے دے گا. 70,000 لوگ. حضرت کاشف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو, صحابی ہے نا, ہر صحابی جنتی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرے مومن نہیں, الصحابی کالنجوم, یہ تو ہدایت کے مینارے بھی ہیں, ان کے تو پیچھے چلنے والے کو بھی ہدایت ملتی ہے. اتنے تگڑے لوگ. حضور نے فرمایا 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت دے گا. تو حضرت کاشف اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سونیا میرے لیے بھی دعا کر, اللہ مجھے جنت دے دے. میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے ان میں شامل کرے جن کا حساب نہیں ہوگا. تو حضور نے فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان میں شامل کرے گا, اللہ تجھے ان میں شامل کرے گا. تو ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرے. فرمایا کر دیتا ہوں, پر کاشف تجھ پہ سبقت لے گیا ہے. وہ آگے نکلتے ہیں. طلب یہ ہے کہ کامیابی ہو جائے. کامیابی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوتے بھائی. اصحاب الجنتی هم الفائزون. کامیاب وہی ہے جسے صبح قیامت جس کے لیے رب رحمت کے ساتھ جنت کا فیصلہ کر دے گا. اپنے معاملات کو روز اپنے, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر. مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور جائز پیسے ہی کما لیں. تو آپ فرمانے لگے میاں پیسے جائز ہوں, پیسہ حلال ہو تو حساب ہوتا ہے, اور حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے. حلال ہو تو حساب ہے, حرام ہو تو عذاب ہے. تو فرمانے لگے نہ ہم عذاب کے لیے اللہ معاف کرے اور نہ ہی ہم حساب دینا چاہتے, دونوں کام ہی نہیں کرتے, لہذا پیسہ ہی نہیں جمع کرتے. اس چکر میں ہی پڑ, یہ کھاتا ہی نہیں ہمارا. اپنے غفلت سے باہر ہیں. میں نے شروع میں جو بات کی کہ ہم نے نا شغل میلہ بنا لیا بہت ساری چیزوں, اس سے نکلے. اور بہت سارے لوگ تیزی سے غافل ہیں. بعض لوگ اس طرح کے وہ بڑے سنجیدہ ہیں, اب ان کی عمر دعائیں کرنے کی تھی, اب ان کی عمر لوگوں کو دعا دینے کی, ابھی تک غیر سنجیدہ ہے, ابھی تک وہ زندگی لاوالی گزار رہے ہیں, ابھی تک بس وہ ہنس کھیل کے اور گھوم پھر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. خدا رہا یہ قیمتی چیزیں ان کو آپ سمجھیں. جو لوگ غافل ہو کے دنیا سے جاتے ان کے لیے ماحول بڑا سخت ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا, ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے, اور دیواریں جو تھی ان کی وہ چھت کے قریب پہنچ گئی تھی. میں ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے سلام لی, وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی آ گئے, میں وہاں بیٹھ گیا. سلام لی تو مجھ سے فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا.
فرمانے لگے کون سی؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گئے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے، اب ٹائم حساب دینے کا آ گیا، اب بال کالے سفید ہو گئے، اب جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، اب وقت حساب دینے کا آ گیا لیکن ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ابھی تک۔ کہتے ہیں آج میں نے سنا درمیان ہی گزر گیا، پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مسجد جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمانے لگے ابھی تو تم نے آیت پڑھی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، وقت حساب کا آ گیا اور میں ابھی مکان کے چکر میں پڑا ہوں۔ ابھی امام غزالی نے روایت لکھی ہے، فرمایا قرب قیامت میں لوگ کچھ چیزوں سے پیار کریں گے اور کچھ بھول جائیں گے۔ حضور کون سی؟ فرمایا لوگ مکانوں سے پیار کریں گے، قبروں کو بھول ہی جائیں گے، لوگ مال سے پیار کریں گے، حساب کو بھول ہی جائیں گے، زندگی سے پیار کریں گے، موت کو بھول ہی جائیں گے۔ لوگ بہت ساری چیزوں کو بھول گئے، توجہ ہی نہیں، بس ٹھیک ہے ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ادھر ہی لگے ہوئے۔ خدا نے اپنے اندر سنجیدگی لائیں، صبح وقت پر اٹھے، وقت پہ۔ بڑا غافل آدمی ہے جو فجر میں سویا نہیں، وقت پہ۔ ہم نے اپنی ترتیب الٹ کرنی ہے، سنت یہ تھا کہ رات کو جلدی سویا جائے، اور تہجد کی نماز سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے امت پہ فرض قرار دے دوں، امت پہ فرض قرار دے دوں۔ لیکن یہاں تو عشق کی لوگوں کا رات کو 11 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے، اور جو دتیوں والے ہوتے ہیں نا نعت خواں کے ارد گرد، ان کا عشق رات کو 11-12 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے، اور جیسے جیسے تہجد کا ٹائم آتا جاتا ہے ویسے ویسے عشق سمٹتا جاتا ہے صاحب، اور نیڑے ہو جاتا ہے وہ فجر کے ہونے تک۔ یہ کیا طریقہ ہو؟ کیا وہ چیز ہمیں محبوب نہیں جس کو نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں فرض قرار دے دوں؟ تو کبھی کبھی وہ والی محفل بھی سجائیں جس میں کہا جائے گا کہ پہلے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھی جائے گی، یہ بھی تو حضور کی چاہت ہے۔ تو عزیز بھائی اپنی زندگی کو غفلت والی نہ بنائیں۔ بڑا ہو گیا شغل میلہ، بڑی ہو گئی سیر سپاٹے، بڑی دنیا گھوم لی، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، بڑے ہو گئے فیشن، نئے سے نئے کپڑے اور نئے سے نئے ڈیزائن۔ سنجیدہ کب ہونا ہے؟ واپس کب آنا؟ سمجھدار کس دن ہونا؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے صوبے میں نا پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی قریب، چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بال انہوں پتہ نہیں ہے، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، ان کی بھی سمجھائیے تھے، بٹیرا ہو جائے تو کہنے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ سیانے ہونے کی تو عمر ہی کوئی نہیں یہاں، سمجھدار کب ہونا ہے؟ کس وقت آپ سمجھدار ہو گیا؟ آپ نے ہر عمر کے لیے کوئی کہاوت بنا لی؟ اپنے آپ کو سنجیدہ کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں۔ آپ یقین کریں بہت ساری چیزوں سے ہم خود پہ تانگ ہیں، عادتیں ہماری سمجھ میں روح بڑھتی، ہمیں تکلیف دیتی، لیکن ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے، ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ فیصلہ کریں اپنی زندگی، طے کریں اور واپس لوٹیں۔ سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ وضو کریں، سب سے زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو وقت دیں، توجہ کے ساتھ۔ اور ایک ہوتا ہے بوجھ بنا کے کسی کام کو کرنا، ایک ہوتا ہے شوق کے ساتھ کرنا۔ نماز نہ سونی کر کے پڑھیں، اگر مشکل کر کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ سونا کر کے جیسے بندے کا دل لگتا ہے ایسے اس میں ذوق ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھا رہے، پانی لے کے آ رہے، دوڑ دھوپ ہو رہی، امام صاحب نماز پڑھ رہے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ رب آپ کو بہتر صلہ عطا کرے، سارا محلہ سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے تھے کہ آگ لگ گئی، اور آپ ہیں کہ نماز میں لگے ہوئے تھے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے دنیا کی آگ لگ گئی تھی، لوگ اس کو بجھانے کی فکر میں محو ہو گئے تھے، میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ میں کیوں نہ محو ہوتا، میں بھی پورا محو تھا۔ ان حماق کے ساتھ مجھے سوچ دے، مجھے سانس دے، نیم شب کا نیاز دے، لمحے سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اپنی طبیعت کے اندر غفلت کا پردہ اتار۔ آپ اپنے دوستوں سے کہیں گے نا میری تعریفیں کرو تو کر دیں گے، بیوی سے آپ کہیں گے کہ اس طرح بن کے جی تو مجبور ہے بیچاری، کر دے گی جو آپ کہیں گے۔ ماں باپ کو آپ مجبور کر لیتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پتر تو نے مری جانے ہے، تو لڑکے جو جانا ہے
تو لے لے 10,000 20,000 چلا جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ہر چیز رام کر لی ہے. آپ کے غافل ہونے سے کئی چیزیں غافل ہو گئی. اور ایک بات اور عرض کروں ختم کرنے سے پہلے، ہم اگر بیدار رہیں گے تو ہمارے ارد گرد بڑے لوگ بیدار ہو. 10 لوگوں کی محفل میں سے انشاءاللہ ایک اٹھ کے نماز پڑھنے لگے تو دوسرے بھی ضرور توجہ کریں. اگر ہم اپنے دوستوں کے بیچ تھوڑا سا خیال کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کا، اذکار کا، تو وہ آئیں گے. غفلت بڑی ہو گئی ہے دوستوں. اور نوجوانوں، میں آپ سے عرض کروں، 40 سال کی عمر کے بعد پاکستان میں کوئی نہ کوئی دوائی کھانی پڑتی، اعصاب کمزور پڑنے لگتے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ہلکی پھلکی بیماری کا شکار ہونے لگتا ہے. لوگوں نے جانا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے زندگی میں دیکھا وہ ہمارے ہاتھ میں رخصت ہو گئے. چلے وہ جاتی دفعہ ہمیں کہہ گئے کہ ہم جا رہے ہیں اور تمہارے منتظر. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جوانوں یا نکاح کر لو یا روزے رکھو. باپ اپنے گھر میں یہ ذوق پیدا کرے. روزہ جو ہوتا ہے وہ باطل کو طاہر اور مطہر صاف کر دے، آپ کے اندر سے بڑی ساری خواہشات نفس ظاہر کر دے. تو جوان بچے بچیوں کو رغبت دی جائے. حضور نے جوانوں کو حکم دیا تھا کہ نکاح نہیں تو روزہ رکھو. تو غافل نہ بنے نہ. کچھ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے زندگی میں ملاقات ہوئی، باتیں بڑی شعور والی، لیکن نماز کا ٹائم آیا تو انہیں چھپتے دیکھا. جب عمل کرنے کی بات آئی تو پھر انہیں کہیں اور جاتے دیکھا. تو اپنی سنجیدگی کو. اور پھر میں ایک اور بات بھی عرض کروں، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی بات آگے آ جاتی ہے سمٹے ہوئے مضامین. میں نے جمعے والے دن ایک بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ذرا کم کرے. ہمارے یہاں بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا، تو بچے کے ماں باپ ایک دعا یہ مانگتے ہیں کہ روٹی پوری آ جائے اور بڑی عزت کے ساتھ سڑا ہے، پر ایک دعا یہ بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ رشتہ دار آئے ہوئے لڑے نہ آپس میں. یہ بھی دعا مانگتے ہیں ان کی لڑائی نہ ہو. یہ کیوں ہوتی ہے لڑائی؟ یہ بھی غیر سنجیدگی. اگر ہم غافل نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹیں گے نا، لوگوں کو معاف کریں گے، دل تھوڑا سا بڑا کریں گے، تو رب کریم آپ کو اور برکت عطا کرے گا. دل تھوڑا کھلا کر لیں گے، آپ دیکھیں گے بڑی ساری چیزیں اندر ویسے ہی سما گئی ہیں. کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے. پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے. تو وہ دور ہے اس وقت، تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، اور پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا. پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا. میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی. تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں. ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، مصیبتیں. کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی. اور سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسی دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پڑو لیتے تھے تو اڑی ماں نے اچار پا دیتا ہے. آپ پرواہ نہیں. اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام. چلے یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرہ ہی نخرہ. اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں. اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں. مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے، سب کو بگڑ جائے
تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے بولو جلدی سے. تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تو سانجیاں نہیں ہوندیاں؟ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات، دیکھنا. حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا. فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما. تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے. تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے. تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے. میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے. سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے. حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائے، چل نہ مجھے لے چل. کہتے ہیں بوڑھے شیخ ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا. حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو. پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے. کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا. کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا. انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا. کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے. پھر گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا. جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم. یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے. کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو. معاذ اللہ اتنا لوگوں نے کتنا عام نشہ ہو گیا. کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دیر نہیں دیر تو دھو سکتا ہے، دھو دے. کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے اس کی حضور ایسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے. میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے. حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا. کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی میں بیٹھا تھا. کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا اور آپ نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا. کوئی ہو آؤ نا سنگیوں ملے، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا. آؤ نا ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے. اخلاق کی تربیت. میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ. شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کر. شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں. تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں. اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے. اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا
کاشتوں کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے. پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا. پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکل آئے. یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا. اور کہ اللہ سے معافی مانگیں گے, اگر اس کی طرف رجوع کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آیت کریمہ میں ارشاد فرمائیں گے ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب رحم کرنے والا بھی ہے, محبت کرنے والا بھی ہے. نہایت مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے. اس طرح اس کی بات کی جانب اپنی توجہ اپنے مالک کی استغفار توبہ دونوں چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے. توبہ استغفار نفوق کے لحاظ سے میری کی دونوں چیزیں دونوں کا مطلب اللہ کی بارگاہ سے معافی چاہنا رجوع کرنا ہے. لیکن ہمارے شارحین نے محدثین نے اس میں ایک باریک فرق بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے میں استغفار ہے اور آئندہ کرنے کے موقع آتے ہیں. پچھلے گناہ کی معافی مانگنا کہ یا اللہ غلطی ہوتی ہے مجھے اپنا نفس سے بہتر نہیں ہوتا. میرے اندر خواہشات میں انہوں نے مجھے اس راہی نفسے کی جانب موصول کر دیا تھا. اس کی معافی چاہتا ہوں تو معافی مانگنا پچھلی غلطی سے استغفار ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا بھی ہوگا. فرمایا واستغفروا ربکم, اور میرے رب کی بارگاہ میں استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ, اور پھر اس کی طرف کرو توبہ. انسان بہت سارے کام کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے کہ چیزوں صحیح کرنے کے لیے یہ چیزیں اختیار سب کے موسم میں لوگ گرم ٹریڈیشن بھی نہیں پیتے. وہ موسم ایسا ہے جس طرح کی استعمال کرنی چاہیے جو میرے وجود کے اندر اس کے قابل میں اور کرنے کے اس کے لیے میرے اندر بہت مطابق بڑھے. گرمی میں اور جب سب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو بھی اسٹیج استعمال کرتے استعمال تاکہ سہارے ٹھنڈی ہو سکے. اسی طریقے سے اگر ہم ایسی چیز استعمال کرتے ہیں ہمارے جسم کو تکلیف دینے والی ہو تو فوراً ہی اس کرتے ہیں کہ ایسا پہانا جیسے ہمیں مسئلہ رسید ہوا وہاں سے بارش ہوئی ٹھنڈ کا موسم تھا تو آپ کسی مجبوری کے بعد گھر سے نکلنا چاہتے گلی میں آتے ہیں تو بارش بھی آپ میں بس ٹھنڈی ہوا بھی لگی کے بعد فوراً کرتے اس میں زیادہ ٹھیک اور ٹھنڈا کو دیں گے آپ کو طرف گرمی دیں گے آپ کی لحاظ کروں گے آپ کے پاس منظر آئیں گے تاکہ جو سرجی کا مستق پیدا ہوا ہے فوری طور پر کریں گے. اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور ساتھ میٹھا کھانا بنا ہوتا ہے اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ شکر یہ گولی میں اور کھاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں ورنہ یہ میری دنیا کو بگاڑ دیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں بیماریوں کا شکار رہتے ہیں ایسے مزاج مارے دوا استعمال کریں گے اس کی وجہ سے ہم اپنے لیول پر رکھنے کے لیے اپنے وجود کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جب چیزیں سکتی ہیں تو ٹھیک رکھنے کے لیے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. مثلاً سیاست میں حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تعلیم دی تھی حضور نے بے سکھایا ہمیں سکھانے کے لیے حضور نے یہ فرمایا تھا کہیں فرماتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کرنے ہو جائے اور کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً میری بارگاہ میں رجوع کر فوراً توبہ تو ہٹ کر لیکن ضرورت ہو فوراً کرتے ہیں کہ آپ اس دو چیزیں کو جانتے ہیں اس کا نقصان جب ہم کرتے ہیں ترجیح کرتے ہیں اس کے لیے انتظار کرتے ہیں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ فوراً اگر سامنے ہو گیا میری چھوٹ کر کے ہو گئی ہے تو چھوٹ کر کے سجدے بھی کرنے جائے پھر اللہ نے اس کو چھوٹ نہیں جاتا اللہ مبارکہ سے معافی کا سلام کہا اللہ ان لوگوں کو شامل فرماؤ ان لوگوں کو شامل فرماؤ جو نیکی کرتے ہیں اور ہمارے پاس سے واپس کیا یہ کر دے گا یہ اس کا اپنے اوپر سے بنا میں اس کا تو ہمارے صوفیہ میری باتوں کی عدالت بنانے والا سب سے پہلے انڈیوں کا آگے دیتا مکان بنانے والا سب سے پہلے اس کو مکان کا کرنا ہے سب سے پہلے سینٹر میں کرنے اپنی بات فوری طور پر ہے دروازے نہیں لکھوا رہا لوگ اس نے مکان بنانے کو سب سے پہلے زمین لگانے صحیح زمین ہوگی تو اس کے اوپر دیواریں کٹی ہوگی زمین ہوگی تو چھت لگے گی زمین ایک دم اس کے پاس نہیں ہوگی عمارت نہیں بن سکتی اگر اس کو کوئی بھی عمارت تعمیر کرنی ہے چھوٹی نہیں بڑی ہے ایک منزل اور 6 منزل اس کو اگر عمارت بنانی ہے زمین کا ہونا ضروری ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی عمارت کھڑی کرنی ہے تو توبہ کرنا ضروری ہے توبہ زمین موجود ہے اور استغفار کیا ہے اس کے گناہوں سے صحیح اس طرح کی توبہ نہیں اس طرح کی کرتے سارے کچھ کرنے والے معاف کر دیں یا معاف کر دیں سویرے اس کو چھوڑنے کا یہ پروگرام بھی نہیں کہ آج کے بعد میں بیان کے نہیں کروں تو یہ تو آپ نے طرف سے آپ نے ارادہ کیا نہیں تو آپ چاہتے ہیں لیکن عبارت کھڑی کرے عبارت کھڑی کرے جس کے اندر صدقات اور خیرات ہو نماز ہو اس کے اندر کی رضا اس کے لیے آپ نے زمین کا بندوبست کرنا ہے زمین ہوگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کر لیتا ہے لگتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا نہیں توبہ کیا نہیں اس کے پاس زمین آ گئی ہم اس کو بہت ہمیں آ گئے ہم سیمانوں میں نہیں ملا پاتے لیکن اس سے نکال ہاتھ باندھ کے بعد تو مانگ دیتے ہیں لیکن بہت سی بات فرمایا کہ بھی لوگ توبہ کی کہہ رہے تو اس طرح توبہ کر جس طرح چونکہ نام لگے فرما دیتے میری غیر ترتیب نہیں دیتا فرمایا کہ دروازے میں ساتھ آپ گناہ کا خیال بھی دے رہے ہیں دروازے کو سکتے ہیں اس طرح کی تو پہلے نفس بھی نے کہا لیکن اس کے بعد نہیں کیا نہیں بنی اس لیے نہیں بنی میری ہوتی بات اس کے طریقے سے کوئی ہمارا مثال بنے نیکیاں کرنے کا اس کا بہترین دیکھے نا کہ جیسے ڈائریکٹ رشتے داری نہیں ہوتی آپ کے فلاں سے اگر آپ رشتے داری کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ رشتہ لوگ نہیں کر سکتے بات سمجھا بات ٹھیک ہونے کی صلاح کرنی جب تھوڑی رشتے داری تھوڑی معاملات بڑے ہم چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے کے ساتھ تو پہلے رشتہ کرنی رشتہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا
ہم نے توبہ کر میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ تو رکھے اللہ نفس سے توبہ کی تو بلکہ نفس کی تو ڈالے جو بھی یاد ہے اسے لڑائی بھی کہے گا لیکن توبہ کا معنی تو ہے بالکل اللہ کیا کرتے ہیں بھائی ایک طرف پوری کام ہے پوری کام ہے باقی ساری لیکن وہ عبادت اس چیز پر کرے جہاں پر آپ اس بات کریں اگر انسان میں توبہ نہیں دوبارہ لوگ کیا جلال اس مسئلے کو گناہ سے بالکل یا انبیاء ہوتے یا فرشتے ہوتے گناہ سے بالکل معصوم یا نبی ہوتے یا تو میں اس کو فرشتوں کی اور گناہوں پہ بالکل ہو جاتا ہے شیطان غیر وہ بھی بالکل صرف ہوتی ہے کہ بالکل سے ہو جاتا ہے پر بھولا رہتا ہے وہ کرتی ضرور کر رہتا ہے پر قیمت قائم نہیں رہتا وہ کرتی پر نہیں رہتا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب نے اگر 30 سال کی اولاد ہی کر دیتی ہے لیکن بے قریب خطرہ نہ ہے کہ خدا ہو جائے کہ فوراً کرنا اس میں اپنا وجود ٹھیک کرنا چاہیے وجود ٹھیک کرنا چاہیے میں اس کروں کہ گھر کے اندر اگر محبت نہیں ہے بڑا ہو جائے گھر کے اندر یہ بیٹی کا روپ ہے بہن بھائی کا بھائی کا وہ گھر کا ماحول سکون نہیں رہتا غلط آدمی غلطی ہوئی گھر میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہو گیا تو آپ جب آپ بات طرف ہوتے ہیں بات محسوس کرتے ہیں کہ یار کچھ اس لیے گھر میں مذہب نہیں تو کیا کریں گے کہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے کہ ایک اگر پورے طریقے سے نہ سبھی پوچھنے سے ملنے لگے بولتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں بے چین بڑا بے سکون بڑا پیسہ ہے سارا چین تو بھی میں سوچ میں نہیں ہے کہ ہم نے تقریب کے ساتھ رجوع والا مطالب وہ ہماری پوری ہے یہ جاتی ہے کہ ہم اپنے مالک سے ہم اسٹیپل کریں اس کا کرا کہ میں تھوڑی ہوتی ہے احتیاج کی ہوتی ہے تڑپ پڑ جاتا اپنے دوستوں سے اتنی سچی خرید توبہ نہیں کرتے بحث کروں کہ جو آدمی نہیں کرتا ہے کسی چیز میں بھی گڑبڑ کو اپنے سینے بٹھا دیتا ہے وہاں زیادہ اس نہیں کرنا ہے پہلے میں سوچتا ہے اس کی اس پابندی کرتا ہے اس کا پورا معلوم اس کے لیے جگہ جو ہے سارا دن اس کے دماغ میں مطلق سوال ہے تو اگر مطلق سوال گیا رہتا ہے تو نیکی بھی تو سوال رہتا ہے نیکی بھی تو سوال رہ سکتی ہے نا بھائی اس بندے میں نہیں کروں گے مجھے نہ میں نے اس کے لیے کچھ دیا ہے دلوں لباس پہنا ہے میں نے قرآن پاک اور میں کوئی آیت نہیں پھر میں نے اس ایمان سے جو احادیث میرے ذہن میں ان کو میں نے حاصل کیا مستقبل کیا بھائی آپ نے کرنے کو بھی کرنا ہو سکتا ہے لیکن اس کی بھی مطلب نہیں ہو سکتی ہے ہم تو اس میں یہ روزی کا تحقیق نہیں ہے کو نہیں کرنا چاہیے اور میرے پاس جاتا ہے اگر کرے تو سارے بات جمع کرتے ہوئے بات جمع سمجھا ہوتا بتائیں کا کام کریں گے تو میرا بات ہماری مدد نہیں کر پائے گا پھر خدا کی رحمت میں بھی شامل نہیں ہو جائے گی پھر تو بہت اور میرے نبی مجھے فرماتے ہیں اللہ کے استغفار کیا کبھی لیکن اسے فرماتے ہیں کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں 100 بار استغفار ہمارا دلوں میں پڑھتا بہت سارے دو دن پڑھ استغفار پڑھ کے مانتا کی طرف رجوع کر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اور اس لیے نہیں کہ بھائی اللہ مجھے معاف کریں سارے مرنے کے اندر بیٹھ کے اس طرح نہیں اپنی تنہائی کو بات کرتے اپنے مسئلے پر بیٹھ اور تیسرا بھی ایک سب کا سے اللہ دکھائے اور کے ساتھ
اپنے والدین اپنے مالک کے ساتھ مشکل ہے استغفار اپنی توجہ اپنے مالک کی جانب بڑھتی ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے حدیث ہے بچوں میں اور جب دیکھیں گا رسول کا پاس کرنے کا دل کا سوال ناس اس لوگوں کو سمجھنے کے لیے تاکہ ہم بھی سمجھ میں بعد سبق فرمانے لگے اس طرح کچھ منظر نہ جا سکتا تو اس کو فرمانے لگے کہ اللہ جو سفر سے جا رہا تھا اپنا سارا سب دینا پکڑے اس نے اس کی بات کرتے تھے سفر کر رہی تھی وہ سفر سے اس کا سستا بھی پہلا وہ آرام کرنے کے لیے چاہا اس نے بھی ایک غلط سائن کیا ہے پہلے کے ساتھ وہ لے کے جانا کرنے کو اس نام لیکن ذرا نے غور کیا دائیں دیکھا 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 پیچھے دیکھا پریشان ہو گیا سیمرا کا علاقہ تھا یا دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے پاس کھانے کو کھانا کوئی نہیں پینے نہیں پانی کوئی نہیں سادہ نہیں پیسے کم مایوس ہو گیا پریشان ہو اتنا پریشان ہوا اتنا پریشان ہوا کہ ہم نے کیا اور سوچنے لگا کہ بہت ہی ہمارے اللہ کے دائیں جانور کے سکتا ہوں اس رستے میں سیلانوہ مسئلہ ہے میرے پاس پینے کے پانی ہے کھانے کو روٹی ہے ذرا میرے پاس کو پیسہ رسول فرماتے ہیں میرے اللہ کو بتاؤ اتنا پریشان اپنوں کی سے لڑ جاتا شاید ہم کو نہیں آئی اچانک اس سے نظر اتر اس کی روٹی شیطان ہے رسول فرماتے ہیں بتاؤ اس بندے کو کتنے رشت ہوگی رسول فرماتے ہیں کہ باتیں میں ملر کرتے رہتے ہیں چھوٹے اس بندے کو رسول اللہ سے بڑی خوشی ہوگی چلو بھائی زندگی ہے یہ بات رسول کیا کہتے ہیں ایک چکی آگ بنی اور رسول فرمانے کی نہیں ہوگی میرے اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جب آپ کی بات ہوئی بڑھتے بڑا راستے ہوتا ہے بڑا راستے معلوم جو اس کی شامل کے راستے بڑا نہیں ہوتا ہے اس پر اپنے سپر اس کی زندگی اس سے بڑھ کر راستے ہوتا ہے میرے کو میرا بتا دیکھو میرا بندہ گیا یہ اس کے اگر آپ سامنے چھوڑے کہ پھر وہ بتا کتنا قیمتی ہے جو کر رہے ہیں اس وقت اس سے توبہ کی اس وقت جب اس نے استغفار پڑھی اس وقت جب اس نے مسلح بچھا کے اللہ معاف کرتے آپ انداز کو گئے اس وقت سے وہ اپنی توبہ ہی نہیں کر رہا اپنے رسول کی توبہ کر رہا اس وقت جب قریب سے راضی ہو کتنا مانا اس پر کچھ ہو رہا ہے اب وہ بتا اللہ باری شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ انہیں کوئی انتظام کا احساس اس میری طرف کے بھی نیک گئے جاتے ہیں نیک بنائے جاتے ہیں ان کی تعمیر کی جاتی ہے اس لیے میرے زمان ہوتا ہے انسان سے لے گیا کچھ نہ اس لیے بہت بڑی چیز بات ہے ایسے ہوتے ہیں جن کی روحانی ترقی ہے ان کی اپنی انسان اس سال کی بھی کیا ہے کام کو دیکھتے ہیں اس وقت سے لیکن پوری ضلع سے زمانے کو تیار ہے جلد فسان کی لئے ہم فاروق سردی اور مرکوبہ شریف ایک بڑی عجیب بات کے ساتھ مانتے ہیں باتیں خوش قسمت شخص کو ہے جسے دینے قصور آسان اگر صاحب دینے قصور کیا مطلب ہے بڑا خوش قسمت ہے جس کی آنکھوں کے سامنے کہتے ہیں نہ رہے کیا اس کی نظر ہے میرا خوش قسمت ہے سب سے زیادہ قریب کون سا ہوتا ہے ٹائم جلدی ہو جاتا ہے کہ اس کی تشخیص ہو جائے کہ اس بیماری کی وجہ سے پھر اس کی دوا بھی آسان ہوتی ہے پرہیز کرنا بھی آسان اور جب سے یا اپنی نیندی بڑھ گئی اگر تشخیص ہو جائے مرض ہم
چیزیں کر کے بعد تو ایسے جو دوسروں کے اندر اس بات بھی دیکھنا چاہتا ہے اس کوئی تکلیف کرتا لیکن اپنی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ فکر باتر ماسل حسن پروان چلتا عداوت پروان چلتا بخت پروان چلتا ایسی خطائیں جو ایمان ڈالے بھی جو آنے سے زندگی کے لیے ثابت ہے کہ سانس کرنے کے ساتھ نصیب نہ ہوتا ہے سانس سننے والے بہت سے لوگوں کے کہتے ہیں آپ کبھی کہیں تو بہت بہت بڑا کعبہ ہے یہ آپ نے کیا مجھے نہیں کہتے کبھی کسی کا آپ نے کہیں کہیں سرکار نے سال پڑھتے تھے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت دن پہلے بکر فرمایا نہیں پہلے تمہارے ساتھ گزار کر رہا ہوں یہ تعلیم میری ضرورت ہے یہ تعلیم کا فرمایا ہمارے بیچ میں گزارا کسی تکلیف کون سی ہوتی ہے اس سے بدلا کیسے جہاں اس کا پرمان ہے وہاں پہ کس نے بدلنا ہو رہے کرتے ہیں کہ کیا نہیں اچھا ہو پتا تو نہیں کبھی کسی کا پورا نہیں ہو کہ آپ نہیں وہ کیا آپ نے ادھر چاہ بھائی کے بیٹھے دیکھ رکھی جب لوگ ایک بار آسمان کی اوپر سے پڑھ گئے پڑھے توجہ ہی نہیں سارے کرم کی جاتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جان سے مالک تک گیا راوی ہے کہتے ہیں قبیلہ امام مشرق اس نے آگے صلی اللہ علیہ وسلم میں معذرت رستے کے ساتھ کہ ناجائز بچہ ہے تیرے بیٹے قریب بات کو کرم کرے اور مجھے معاف کرنا اس نے کہیں سب بتا بتایا تاکہ اس سے تکلیف ہے واپس کیا اس کے ولی سے کہا اس کا خیال رکھو اس وقت نہیں ہے اس کی خدمت کرتا گیا کہ واپس جاؤ جنگل جاتا ہے یہ سب سے ندامت اور سکتے فرمائی ندامت کی درس ہے میرا دل کا شکتا ہو گئے قائم اور میں تو دعوے کرتا ہوں تو اپنے میری کے جھگڑے کو کاٹنا اپنے موضوع دیا گئی تو رکھنا ہوں میرے ساتھ کانے کا توبہ کانے کا فرمائی کا خیال رکھنا بیدوں کے بارے وہ میرے کو سب چاہتا حضور نے اپنا واپس جائے سے دلوں کی کھانے کی بات ہے میرا اس نے پھر بہت سارا زندگی اور انسان کو پڑھے تو اس کی بات ضروری تھی پھر آپ نے کہتے ہیں بیسو گویا میرا مجھے معلوم اس کو حضور کی بات پہ بات طریقے کی بات کیا ہوتے ہیں حضور اپنا نوازی ہوتے ہیں اس پہ ہم جان یہ بات پڑھنے لگنے کو بچہ سوارس کو بزرگ کو لکھے گا اس کو خیال رکھنا اس کے اپنے کو حوالے کرنے کا ہے اس کے اپنے بچوں کو پرورش کرنا اس دے گا اس سے زیادہ کرنے اس نے کہا کہ آنے سنبھالے سنسار دے یہاں تک تو معلوم اس کا قریب اس نے دو سے ہاتھیار کو بلایا میں سے ملا سب کو پسند کرنا اور جنارہ تیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لے لیا پھر میں کہا ہوگا جنارہ تیار کیا ہے رسول نے خبر سے پھر بناؤں گا تو یہ کا جنارہ نہ ہوتا اگر دیکھو ایک معلوم کرنے کے بعد مجھے اس پر وہ اس کا جنارہ دیکھنا دیکھا ہے توبہ کا احساس اگر اس نے کیا کی ہے کہ اگر میں اپنی امت میں بانٹ دوں تو اللہ میری ساری امت کی مغفرت کرے میں وہ دے
یہ سارا چیز صحابی کے اصول کو بسایا کرتا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ بڑی اصول کے محبت میں پریشان ہوتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کبھی وہاں جائے وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ اصول مسکرائے ہمیں ہمیں یاد آتے ہیں. اصول مسکرائے ہمیں اپنے آپ سے کتا کہتے ہیں کہ وہ آئے تو آ کر دکھ کر جاتے ہیں. اسی لیے تو میں کیا آج کی بچپن سے مار حرام کی شراب اس کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے نزدیک جوان کی طرف چلا گیا تھا جو ہم کو لے گیا کریم مہنا پاک میں معاف کر سنت کے اندر لے ترس کے نام سے بھول گیا میرا بولنے کا جو معاف کریں اس کا برادری کریں اس کا نام پھر کی طرف سے اتنے زبردست ہے وہ لوگوں نے سنا آگے بہت پسند ہے ورنہ مسلم کو اس نے واقعی میں کیا اور وہاں یہ لوگ ساتھ بات کرتے ہیں ایک ساتھ جب وہی پورا یہ سب اس کے لیے اللہ بھی اس میں سوچ کے ساتھ کبھی سندر جاتے کبھی دل جاتے کبھی جاتے اس کے لیے پریشان ہے شراب بھی ہے اس کا فرمانے لگے زیادہ دیکھنا دیکھنا اس کا احساس نہیں دیکھنا اس نے بات تو نہیں کرنا جبر اس کا احساس میں پیدا نہیں کرنا پھر اس کو فرمانے لگے غلطی ہو میرے لیے بھی آپ ہوا خدا سے بھی پیار کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے جب احساس دے رہا ہے تو جو ایک مسلم بڑے دل ہو گئے لڑے گئے ہم بھی دنیا زیر کرتے گئے دیکھے گا اٹھا دیا دوستوں کی اصلاح کا میدان کر کتنے کس سے شیخ لے رہے ہیں کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں لگتا ہے میں قسم ملنے والی زیادہ ہو گئے سمجھنے والے تھوڑے گئے لگتا ہے کہ بات وغیرہ پڑھ کے سن کا سمجھنا نصیحت کرنے والے زیادہ اور نصیحت قبول کرنے پڑھ پھر ان کے ذہن میں کتنا کوئی یہ خبر ہو گئی ہے لیکن اس نصیحت پر عمل کر کے انہوں نے چھوڑا انہوں نے جتنا سیکھا اس کو اپنے اوپر نہیں کیا اتنا سیکھا اتنا اس پر عمل کیا معاملہ زیرو چلا کے سانس کو پاپا کرتے ہیں سانس آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا نماز پھر عالم کے قریب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے یہ نہیں تو پھر فضا کی تیار سے داروں کی یہ بات ہے کہ موقع اللہ چاہتا ہے انسان جو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا اس کے قریب سے اتر دیا ہے اگر واپسی کر دیا ورنہ تو لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ کو بھی شبر پیدا ہوتا ہے میں سرکار کرتا ہوں دربار سے جا رہے ہیں بس نکال جا رہے ہیں اور بات کچھ نہیں کرتے ہم ناٹک ایک شوگر پیدا نہیں کر رہے ہیں بس ہمارے پڑھی ہم نے ہمارا جو کیا کہ درس لیتے تھے ایک ویسا کہ آپ اتنی کے لیے جان رہے ہیں ہم بہت سارے ٹی وی کا نہیں لیتے اس ترتیب سے بل لکھنا چاہیے تھا ہم غور کریں گے بل بات کا حضرت فضا کی نجاز کرتے ہیں ذرا جو ڈاکے مارا اور بڑی بڑی بندی کے ساتھ جہاں سے میں چھوڑی تھی اس گھر سے اس کے بعد اس کا کام بھی نہیں
اشارت فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو ایک حادثہ میں قرآن مجید پڑھتا تو انہوں نے آیت پڑھی تک میں تو بالواحد ضرور جلیہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوگا. اشارہ وہ سارے علماء فرما دیا اللہ کی رحمت سے نا امید تک دیا فرماتے ہیں کہ میں نا یہ آیت سنی تو پتہ نہیں بات آنے کا منصوب تھا کہ میرا بندہ میری طرف معاملہ فرماتے ہیں کہ آیت سنی تو پتہ نہیں تیری جنزل نرم ہوا اس طرح کرتے میری کہتینا بدلی فرماتے ہیں کہ میں حافظہ کے پاس چلا گیا قائد صاحب میں نے کہا اگر تمہارا بھی چاہتے ہیں پھر کر سکتا ہوں انہوں نے سنائی کہ میں کیا رسول ہے میں نے کہا ایک دفعہ پھر بھی سنا دے انہوں نے پھر سنائی کہ پھر میرے یہاں سنائی پھر بھی سنا دے کہتے 3 دفعہ میں نے سنی اور میں تڑپ گیا میں نے اللہ کے رسول معافی طلب کی والا انہوں نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے جن کا امان ٹوٹا واپس طلبتے میں نے لکھا ہوا تھا کہاں ربنی کا میرے بال جو ہے لیکن کچھ دیر صرف اتنی خرچ ہو گئی مجھے علاقہ فرماتے ہندی تھا میرے اس وقت مارک پائے اس کے پاس کیا میں نے کہا اس کا میں بڑا نبی کے نبی ڈال اس طاقت نہیں تھی ابھی کا ہو سکتی دیر میرے مالی نے کہا اور اس پر نہیں یہ سوال کرنے کی مقدار اس پر نہیں کہ بہت اپنا فارج تھا اس طرح نہیں اگر کوئی پوچھنے والا نہیں رہا کس بھی نہیں رہا اس طرح نہیں اور مجھے اللہ نے توفیق کیا میں توبہ کرتے ہیں تیرا میں نے کچھ مال چوری کیا میرے قرآن سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں غسل کر دے میں نے توبہ کر لی اگر زندگی اپنی رب کے بارے میں مجھ پر گزارنا چاہتا ہوں اگر اس طرح نہیں جانتے تو میں نہیں پڑھتا میں نہیں لیکن میں اس طرح مانتا ہے سننا اگر لگا میں نے قرآن میں پڑھا میں قرآن میں پڑھا کہ مسلمان اگر کبھی توبہ کریں گے تو کریں گے سچی توبہ سچی توبہ کے بعد اگر کبھی کو کسی مشکل میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا ان کے لیے مٹی بھی سونا مانتے ہیں اس کے آخر مطلب کیا رحمان اس کی تفصیل کے طور پر یہ تفصیل کے طور پر ہے کیونکہ آسانیاں کرتی ہیں توبہ کے بعد آسانیاں اور وہ سورہ نور کے اندر موجود ہے کہ اللہ آسمان سے استغفار کرنے والے بعد بارش برسا ہے اللہ تعالیٰ رسول کی مدد کرے اس کی لفظ اپنی جگہ سورہ نور میں موجود ہے اس میں کیا آسانیاں بڑی تھا کہ پھر مجھے کام کرتے میں نے اٹھائی تو بیٹری کی میں نے لکھ دی کہ میں نے چلا سننے کی چلنا پہلے سے جو آپ نے پڑھا تھا اس میں انہوں نے کبھی ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے توبہ کیا انہوں نے مطلب یہ نہیں کرتی تو ایک میں کبھی سونا بھاگ گیا یہ مجھے کہتے میں نے کہا جانتا جاننا تھا میرا راجہ پہلے کہا مجھے ایک توبہ کی وہ ہے اب یہ تو کی تربیت کے رکھاتے ہیں کہ توبہ سچی نہیں محمد نبی کا دین ہی سچا سورہ نبی کا دین ہی سچا اس طرح کا معافی نہیں دیتا میں سے پوری لگتا مجھے کلمہ پڑھا میں بھی اسی کے لیے کا غلام ہونا چاہتا ہوں مسلمان فندر نہیں ثابت کرائے ہیں کہ توبہ نہیں دین بھی سچا ہے اور تیری توبہ بھی سچی اپنا دنیاوی رشتوں پہ موقع دنیاوی رشتوں پہ بڑی چھوٹی بھی ہونا تو کبھی اس کے سفرات جانے کہ آپ بات پریشان بھی چھوٹی ہے وہ پڑتا ہے اس کی باتوں کا پڑھتے سورت خدا ساتھوں کے ساتھ آفیت کے ساتھ تلاش کر رہے جب کہ لغت سب نے اگر کسی حضورت کے جانے کو خیال دل میں آئے تو دل پڑ لے میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا کی چھوٹے میں ہمیں بلاتے تو اب سننا ہے ہماری توجہ نہیں آئی
خریدت والے لوگوں کے بھی امام ہیں اور محدثین کے بھی امام ہیں. شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں لوگوں کو حدیث پاک پڑھانے والے ظاہر بات سب سے ترین کا سب سے اور بڑا صوفی اور تبلیغی بنایا. دائرے مبارک بنایا اس نے تو اس نے ایک آیت پڑھ دی ان الافعال فی الجحیم فإن الفجار لفی جحیم. بے شک نیکوکار جنت میں اور فاسق جہنم میں. کیا آیت پڑھ دی؟ پورے آدمی سے چارپائی میں بیٹھے تھے نیچے اپنے زمین میں رکھا پھر اپنی داڑھی کے اوپر مٹی ڈالی کرنے کے بعد کوشش میں نے کی ہے کہ میں توبہ سچی کروں لیکن مجھے پتہ تو نہیں نا کہ میرے لیے کیا فیصلہ جہید کا ہے کہ نہیں کا ہے. اے اللہ مہربانی فرما میرے پاس سفید کپڑے میرے سفید بالوں پہ میرے لیے جو بھی فیصلہ فرمانا کرتا کچھ درگزر والا کرم والا اتنا ہوئے قرآن پڑھنے والے میں سب کہتے ہیں میں تعلیم کبھی نہیں دیا قرآن مجید پڑھی تو کبھی نہیں دیا اللہ شخص کیا سورے میرا تو دل نہ میری تک بھی اور کر یاد رکھے استغفار کرنا توبہ کرنا میں کہتا ہوں کہ سب نہیں کوئی تھوڑی سی ہمارے کمزوری آئے اس کی ضرورت نہیں کرنے کا پورا خیال اور جو کمزوری واقعہ ہو اس کے لیے فوری طور پر اہتمام کرتے ہیں. جو کمزوریاں دن بہ دن ہماری گناہوں کی کمزوریاں اپنا محاسبہ کریں اپنا محاسبہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس سے پہلے بھی ہمارا حساب بھی ہے تو حساب پہلے سے حساب بھی کیا جائے کوئی حساب ہو کل اس سے جب سے پوچھا جائے ہماری تیار کر لوں اگر اس کے وقت آ جائے اعلان ہو جائے پیغام پہنچ جائے گی پتہ چلے کہ بس تیاری کا وقت آ گیا اس سے پہلے تم بندوبست کرو اپنا محاسبہ کرو قرآن پڑھے توبہ کرے یہ ہمارے لیے زمین ہوگی اس طرح زندگی میں آگے چل پائے.